وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم۔ آج کی چھوٹی سی بات کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج قرآن پڑھتے وقت ایک آیت میری نظر سے گزری۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی ہمارے لیے قرآن میں حکم کا درجہ رکھتی ہے، لیکن یہاں پہ اس آیت کو پڑھتے وقت یہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا، آپ لوگوں کو اس کو بتانا بہت ضروری تھا۔ ان اللہ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان تؤدوا الامانتیں، کہ ادا کرو امانتیں، الی اہلہا، ان کے مالکوں کو، وَإِذَا، اور جب، حکمتم، فیصلہ کرو، بین الناس، درمیان لوگوں کے، ان تحکموا، تو فیصلہ کیا کرو، بالعدل، انصاف سے۔ یہاں پہ جو اسٹارٹ کی آیت ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ حکم بالکل ایسے ہے جیسے ماں اپنے بچے کو حکم دیتی ہے۔ بعض باتوں میں وہ سختی کے ساتھ حکم دیتی ہے کہ کرنا ہے تمہیں یہ، تو یہ اس طرح کا حکم ہے کہ یہ آیت ہماری پوری زندگی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارا کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جب اس آیت میں موجود جو حکم ہے اس میں سے ہم نہیں گزرتے۔ اب ہم انصاف کر کے اس میں سے گزرتے ہیں یا انصاف نہیں کرتے اس کے ساتھ، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ حقداروں کو ان کی امانتیں لوٹا دیا کرو۔ یہ امانتیں کیا ہیں؟ یہاں پہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ ویسے تو یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی عہدے پہ، کسی پوسٹ پہ بٹھاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی پوسٹ ہو، بڑی پوسٹ ہو، تو اس کو سلیکٹ کرنے والے یہ دیکھ لیں کہ اس پیشے کا، اس جگہ پہ، اس سیٹ پہ بیٹھنے کا حقدار کون ہے۔ تو یہ وہ امانت ہے کہ جو حقدار ہے آپ اس کو بٹھائیں، نہ کہ ان لوگوں کو جو آپ کے رشتہ دار ہیں یا جن کو آپ جانتے ہیں یا آپ جن کو خصوصی توجہ دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ سیٹ سنبھالیں۔ تو اپنی پرسنل ڈیزائرز کو سائٹ پہ رکھ کے اس حکم پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب فیصلہ کرو، بین الناس، درمیان لوگوں کے، ان تحکموا، تو فیصلہ کیا کرو، بالعدل، انصاف سے۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہ عدل و انصاف سے فیصلے کا ذکر جو آ رہا ہے یہاں پہ، یہ کیا ہے؟ ہم اس کو اگر اپنی عام زندگی میں دیکھیں، کیونکہ دیکھیں ہماری جب عملی زندگی بہتر ہوگی، عملی زندگی ہماری ٹھیک گزرے گی، پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر یہاں تک کہ ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا کہ فلاں آفت آ جائے گی، فلاں کیا ہوگا۔ جب ہمارے دل میں بہت سے ڈر بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر فلاں چیز آ گئی، اگر زلزلہ آ گیا، اگر یہ سب کچھ ختم ہو گیا، جیسے کہ آپ کو ترکی کا پتہ ہے کہ ترکی میں کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ابھی، یہ جو زلزلہ آیا ہے، جتنی اموات ہوئی ہیں اور جو کچھ ہوا ہے۔ تو دیکھیے ایک ایک کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، ہم اگر اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ہم کوشش نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف اپنے لیے یہ دعا کی کریں کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، میں اس چیز پر چلنا چاہتی ہوں، میں اپنے اندر سے فلاں خامی کو دور کرنا چاہتی ہوں، اس میں میری مدد فرما، تو آپ یقین کریں کہ وہ مدد ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ اب یہاں پہ جن فیصلوں کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کرو، وہ ہماری عام زندگی میں کس طرح بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو کسی گورنمنٹ کے عہدے پہ نہیں ہیں، ہم کوئی آفس بھی نہیں چلاتے جہاں پہ ہم نے کسی کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے۔ اب ہم اگر اپنی گھریلو زندگی کو دیکھیں جس میں ہر کوئی آ جاتا ہے، کیونکہ گھریلو زندگی ہر ایک کی ہے، آفس، عہدے، حکمران، یہ کہیں پہ ہیں کہیں پہ نہیں ہیں۔
ہماری عام زندگی میں موسٹلی یہ زندگی تب تک تو نارمل چلتی ہے جب تک کہ ہمارے گھر میں کوئی دوسرا فرد داخل نہیں ہوتا. دوسرا فرد کون ہوتا ہے آنے والا؟ زیادہ تر بہویں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ باہر سے آتی ہیں، بیٹیوں نے تو جانا ہوتا ہے. تو دیکھیں، جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کی بہو ٹھیک ہے اور آپ کی بیٹی غلط ہے، وہاں پہ آپ یہ مانیں اور وہاں پہ اس وقت جو فیصلہ کرنا ہو تو وہ فیصلہ حق کے مطابق کریں. اس لیے نہ کریں کہ میں اپنی بیٹی کو اگر غلط کہوں گی تو اس کی عزت میں کمی آئے گی. اس سے آپ کی عزت کبھی بھی نہیں گھٹے گی، بلکہ آپ کی بیٹی جو ہے تو وہ اپنی جگہ پہ یہ سیکھے گی کہ میری ماں نے اس وقت میں میرے خلاف فیصلہ دیا تھا پر اس نے حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ باتیں ماؤں پہ بھی آتی ہیں، بھائیوں پہ بھی آتی ہیں، بہنوں پہ بھی آتی ہیں، ہر کسی پہ آتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اس حکم سے گزرتا ہے دن میں اللہ تعالیٰ کے. اب جیسے بچوں کی بات کی جائے، بعض ماں باپ ہیں کچھ بچوں کو تو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کچھ بچوں کو کم اہمیت دیتے ہیں. بعض ماں باپ ہیں جو بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور بیٹیوں کو اہمیت نہیں دیتے. ہر قسم کی بات یہاں پہ آ کے فٹ ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ جو بھی اپنی زندگی کا کام کریں، جس مرحلے سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں، اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کے نیچے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، داماد ہیں، بہو ہیں، جو بھی ہیں رشتے، ان کے ساتھ عدل سے پیش آئیں، انصاف کی بات کریں. اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ انصاف کی بات کریں گے، اس سے ان دا لانگ رن آپ دیکھیں گے یا وہ بچیاں دیکھیں گی یا وہ بچے دیکھیں گے جن کے ماں باپ عدل سے بات کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ میرے بیٹے کی غلطی ہے یا میری بیٹی کی غلطی نہیں ہے، کوئی بھی اس قسم کی بات پر جو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور غلطی کو غلطی کہتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ان کے بچے نسبتاً کم بری زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی میں کم غلط فیصلے کرتے ہیں. جب ایک بچے کو پتہ ہو کہ اس کے ماں باپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، وہ ہمیشہ انہوں نے سچ بولا ہے، تو اگر اس وقت وہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں بھی چل رہے تو آپ بالکل بے فکر رہیں. کیوں؟ کہ وہ میچور ہونے کے بعد آپ ہی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے. ہم ماں باپ جب یہ غلطی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم منہ سے تو ان کو نصیحت کر رہے ہیں پر عمل کر کے ہم انہیں غلط بتا رہے ہیں. ایک مثال، اگر میں بچے کو منہ سے تو کہہ رہی ہوں کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے، بیٹا فلاں کی عزت کرتے ہیں، بیٹا فلاں کی عزت کرتے ہیں، نہیں دیکھو تمہارا قصور تھا، سوری کرو جا کے فوراً، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اپنے بچے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں میرے بیٹے کا قصور نہیں ہے، تمہارے بیٹے کا زیادہ قصور ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارے، یہ تو عام باتیں ہیں، تو یہاں پہ ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو غلط پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں. کل کو اس نے بھی دوسروں کو بلیم کرنا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانے یا اپنے بچوں کی غلطی مانے. یہ سننے میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، پر اگر آپ اس کو آرام سے اپنی زندگی میں عملی طور پر دیکھیں، سوچیں، سمجھیں تو یہ وہ میجر مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہا ہے. اس سے ہماری گھریلو زندگی سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ہمارے اکثر آپ لوگوں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ ساس کے اور بہوؤں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے. دیکھیں بیٹیوں کی تو ہم 100 باتیں برداشت کر لیتے ہیں، 100 باتوں پہ پردہ ڈال لیتے ہیں، ان کی گئی غلطیاں بھی ہم ہائی لائٹ اس لیے نہیں کرتے کہ بس ٹھیک ہے بس میں نے سمجھا دیا بات ختم. پر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر وہی پیار، وہی احساس، وہی پردہ ڈالنا آپ اپنی بہو پہ کر لیں، کیونکہ ایک یہی وہ رشتہ ہے جو باہر سے آتا ہے ہماری فیملی میں شامل ہونے کے لیے. باقی سب رشتے ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور خرابی ہی یہیں سے ڈلنی شروع ہوتی ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، تم بہو، یہ وہ، باقی آپ لوگ سب سمجھدار ہیں.
یہ ایک چھوٹی سی بات، یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کے گھر کو جنت بھی بنا سکتا ہے اور دوزخ بھی بنا سکتا ہے۔ اگر آپ صرف یہ ایک پوائنٹ سمجھ لیں کہ میں نے انصاف سے کام لینا ہے، اگر میں نے اپنی بہو کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو اسے 4 بندوں کے سامنے نہیں کہنا۔ کوئی بھی بات اگر آپ کسی کو کرنا چاہیں گے اور آپ اس کی اصلاح چاہیں گے تو آپ 4 بندوں میں کبھی بھی اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ جیسے آپ اپنی بیٹی کو اکیلے کمرے میں لے جا کے سمجھانا چاہتے ہیں، اسی طرح آپ کو اپنی بہو کو بھی اکیلے کمرے میں بٹھا کے بتانا اور سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو بیٹا، اس طرح نہیں کرو، اس طرح زندگی ایسے نہیں گزرتی۔ وہ آپ کی سب باتیں سنے گی۔ لیکن جب ہم کسی پہ ٹونٹ کرتے ہیں، کسی پہ طنز کرتے ہیں اور سب کے سامنے کرتے ہیں، محفل میں کرتے ہیں، تو ہم اصل میں اس کے مخلص بالکل نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ باقی سب بھی دیکھیں اور سنیں۔ اگر آپ اس کے مخلص ہیں تو پہلے دن سے، جب بہو پہلے دن گھر آئے تو اسے بٹھا کے کہیں کہ دیکھو بیٹا، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھ سے آ کے ڈسکس کرو۔ ایسی صورت میں اگر آپ کو کبھی اپنی سگی اولاد کا ساتھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے اور بہو یا داماد کو عزت دینی پڑتی ہے، اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو غلط کہنا پڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کو سمجھتی ہے تو وہ یہ سمجھ جائے گی کہ اس کے ماں باپ یہ اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اپنی اولاد ہی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ جو ماں باپ کے تھوڑے سے اشارے پہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ نے اگر یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ تو خدا را اپنی گھریلو زندگیوں کو، اور یہ زیادہ تر عورتیں کر سکتی ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہر مسئلہ ہی عورتوں پہ آ کے رک جاتا ہے۔ اگر ایک عورت جو کہ گھر کی بڑی ہے، کیونکہ آنے والی کو تو میں بچی سمجھتی ہوں، جو گھر کی بڑی ہے، اگر وہ ٹھیک رکھنا چاہے، دیکھیں کتنی عجیب بات ہے۔ ہماری مائیں اگر انہوں نے بازار جانا ہوتا ہے تو وہ پریفر کرتی ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ جائیں۔ آپ خود حق اور انصاف کریں اس بات کے ساتھ اور سوچیں کہ میری بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی سچائی نہیں۔ ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ بازار جائیں، یا اگر ہم نے ایون کہ اپنی کوئی باکس، کوئی ٹیچی بھی کھولنی ہوتی ہے نا، تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے کھولیں، بیٹا آنا ذرا، میرا یہ کام ہے۔ ہم اپنے بہت سے مسائل اپنے ہاتھوں سے بڑھا دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی ہم غلطی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ آپ اپنی بہو کو اگر اپنی بیٹی سمجھیں اور وہ سارے کام جو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنا دل بڑا کر کے وہ بہو کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بہو بد زبان ہے یا بدتمیزی کر دیتی ہے، تو ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ آپ کے کسی نہ کسی ایکشن کا کوئی ری ایکشن ہوگا کہ وہ اگر ایسے کرتی ہے تو بعض وقت ضروری نہیں ہے کہ سچویشن ایک جیسی ہو۔ بعض وقت ساسیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور بہوؤں میں مسئلے ہوتے ہیں، پر اگر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے اپنا اپنا کام کرے تو یہ مسائل بہت حد تک کم ہو جائیں گے، اور گھروں میں یہ تھوڑی تھوڑی سی جو ناچاکیاں ہوتی ہیں، جو بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ سب انہی باتوں سے ہوتی ہیں۔ صرف اتنا کہ تھوڑا سا اپنا دل بڑا کریں اور بیٹی کی جگہ پہ بہو کو بٹھا کے سوچیں۔ جو چیز جیسے آپ بیٹی کے لیے سوچتی ہیں ویسے بہو کے لیے کر کے اور سوچ کے دیکھیں۔ صرف ایک عمل کریں کہ آج اگر آپ نے کسی بھی کام کے لیے جانا ہے تو آپ اپنی بیٹی کی جگہ اپنی بہو کو کہیں کہ چلو اگر بچے ہیں تو وہ بیٹی کے پاس چھوڑتے ہیں اور ہم بازار جاتے ہیں، تم اور میں بازار جاتے ہیں، یا چلو آؤ میں اور تم جاتے ہیں، ہم نے فلاں چیز لانی ہے، ہم لاتے ہیں، یا چلو آؤ میں نے چیزیں نکالنی ہیں، میرے پاس بیٹھو اور مجھے بتاؤ، میں اپنا باکس کھولتی ہوں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ان کو ہم سوچتے ضرور ہیں پر ہائی لائٹ کوئی نہیں کرتا، اور یہ سب سے بڑے میجر مسئلے ہیں ہمارے گھروں کے، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں میں ہوتے ہیں۔
شکر الحمدللہ مرد کرتے ہیں، پر ان کی اور نوعیت ہوتی ہے، وہ اس قسم کی نہیں ہوتی. یہ زیادہ تر مسائل عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کم مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو خدا را گھر کی زندگی کو بہتر بنانا عورت کا کام ہے، مرد کا کام نہیں ہے. اس کی بہتری کے لیے اگر آپ سوچتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہوگا آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے بیٹے کے سکون کے لیے، آپ کی بیٹی کے سکون کے لیے، اور ان کی آگے جو انہوں نے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے آپ یہ راستہ مہیا کریں. اسے پتہ چلے کہ کس طرح سسرال میں رہ جاتا ہے اور کس طرح کرتی ہیں بہو اور ساس گزارا. جب آپ یہاں پہ گزارا کر کے نہیں بتائیں گے تو پھر آپ اپنی بیٹی سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ گزارے کر کے آپ کو بتائے گی، کیونکہ آپ کے عمل کا اس پہ اثر ہوگا، آپ کی کئی کئی باتوں کا قطعاً اثر نہیں ہوتا. آج کے لیے بس اتنی سی بات. شکریہ.